اللہ نے سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے ہاں سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے تیرے تے میرے واسطے کی کیتا رحمت دی اللہ رحمت دی برسات وسائی اللہ نے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اگر آپ لوگ پیچھے والے بولیں گے یقیناً اللہ کی رحمتیں آپ پہ برسنا شروع ہو جائیں گی دن بڑھایا رات بڑھائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اللہ نے مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والساغب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی اس اکیلے اللہ رب العزت کے لیے خاص الخاص ہے جو تمام جہانوں کا تنہا رب ہے وہ اللہ جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی کائنات میں ہر وہ چیز جو وجود میں آئی اس کے لیے فنا ہے اور بقا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ہے جو حی القیوم ہے جو علی کل شیء قدیر ہے جو علیم بذات الصدور ہے جو فعال لما یرید ہے بے شمار درود و سلام و ہستی پر جسے رب ذوالجلال نے خاتم النبیین بنا کر قیامت کی صبح تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا
اب دنیا میں رہنے والے لوگ، ان کا تعلق چاہے شرق سے ہو یا غرب سے، شمال سے ہو یا جنوب سے، رنگ ان کا کوئی سا بھی ہو، نسل ان کی کوئی بھی ہو، زبان وہ کوئی بھی بولتا ہو، اگر وہ یہ اقرار کر لے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اپنے اس کلمے سے وفا کر کے اللہ رب العزت کو دکھا دے گا، تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ دیکھیں میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی اگر 1000 سال کی بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور ہم جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے، اس امت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیانی اس عرصے کی ہوں گی، یعنی اس سے زیادہ کوئی شاذ و نادر ہی ہوگا جو کراس کرے گا۔ تو اس مختصر سی زندگی میں اپنے اس مستقبل کو مجھے روشن اور تابناک بنانا ہے جس میں میری منتقلی میرے مرنے کے بعد ہو جائے گی، اور اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد مجھے قیامت کی صبح تک عالم برزخ میں رہنا ہوگا، اور عالم برزخ کی زندگی اتنی طویل اور اتنی بڑی زندگی ہے کہ جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا رب العالمین نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تمہیں اس عالم برزخ میں جو ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، اس میں تمہیں رہنا ہوگا یوم یبعثون تک۔ تو جیسے ہی اس زندگی کا اختتام ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جب اسرائیل میرے پاس آئیں تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے خوشخبری لے کر آئیں، اور مجھے اس بات کی بشارت دیں کہ اے نفس مطمئنہ، تم چلو خوشی خوشی کہ رب العزت تم سے راضی ہو گیا، اور اللہ رب العزت اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، نیک ان صالح بندوں میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ لیکن یہ بڑی محنت طلب کوشش ہے، یہ بہت مشکل مراحل سے گزر کر تب اس مرحلے تک پہنچنا ہے، اور اس بات کو جب صحابہ کرام نے سمجھ لیا تو ان کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ ہم نے دیکھا اسلام سے پہلے کی زندگی ان کی کس طرح کی زندگی تھی، کوئی گناہ اور کوئی جرم اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو، لیکن جب اس کلمہ طیبہ کی روشنی ان کے دلوں میں گھر کر گئی اور ایمان ان کے دلوں میں مزین ہو گیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں انقلاب، ان کی زندگی میں کس طرح چینجنگ، ان کی زندگی میں کس طرح تبدیلیاں رونما ہوئیں، کہ انقلاب ایسا آیا کہ رہتی دنیا تک ان کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا گیا۔ فرمایا رب العالمین نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر قیامت کی صبح تک کے آنے والے لوگ ایمان والوں میں اس طرح ایمان ان کا ہوگا جیسے ایمان میرے صحابہ کا ہوا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہی شرائط پر پورا اترتے ہوئے، انہی باتوں کو پورا کرتے ہوئے جب وہ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دی۔ دیکھیں میرے بھائیوں، رمضان المبارک گزر چکا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی 11 مہینے کی زندگی اس صحبت کے ساتھ گزرے جس مصابہت کے ساتھ آپ نے رمضان گزارا، تو آپ نے اپنی زندگی کو اسی نہج پر چلانا ہوگا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ انتہائی توجہ طلب ہے، جس میں رب العالمین نے بہت سی باتوں کو ارشاد فرمایا کہ عام زندگی میں ہم ان سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں اور ان باتوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ ان باتوں پر توجہ کی بے انتہا ضرورت ہے کہ اس پر توجہ دیے بغیر میری زندگی اچھی طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو سکتی اگر میں نے ان پر توجہ نہیں دی۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، پہلی بات کیا کہ بندگی کرو کس کی؟ اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی۔ جس کلمے کا تم نے اقرار کیا اس سے تمہیں وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا، تمہیں اس کائنات میں اس بات کا برملا اقرار کرنا ہوگا کہ اس کائنات کا حقیقی رب وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ان دو باتوں کی طرف اللہ رب العزت نے سب سے پہلے توجہ دلائی
سب سے پہلے دنیا والوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ عبادت کی تمام اقسام تم نے اپنے رب کے لیے خاص کرنا ہوں گی. تمہارا قیام، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، تمہارا قاعدہ، تمہاری نظر، تمہاری نیاز، تمہاری ذبح، تمہاری تمام چیزیں پروردگار عالم کے لیے خاص ہوں گی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ان میں سے کسی چیز میں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا. یہی وہ بات تھی جو اللہ رب العزت نے ہمارے باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام کائنات احمد مجتبی سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں کو اس بات کی تعلیم دے کر بھیجا کہ تمام دنیا میں اس بات کا برملا اعلان کر دو کہ اگر بندگی ہوگی تو صرف اس ایک اللہ رب العزت کی ہوگی، اور ذرہ برابر اس کی ذات اور صفات اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب آدم سے لے کر نبی آخر الزماں تک کچھ اصول مرتب کیے، اور ان اصولوں میں اللہ رب العزت نے ذرہ برابر کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انت رسول اللہ، انت حبیب اللہ، انت خلیل اللہ. لیکن جہاں توحید کی بات آئی فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. دیکھو یہ کیسی بات ہے جو بڑی مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ اے نبی ہم آپ پر یہ بات وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہم نے سب کی طرف یہ بات وحی کی. کیا وحی کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ شرک کی آمیزش کا شکار ہوئے تو آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ کس سے یہ بات کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے، اپنے خلیل سے. کیونکہ اللہ رب العزت کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے، وہ ذات انتہائی بے پرواہ، اس نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ بندگی ہوگی تو صرف اس کی ہوگی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اگر عبادت کی ساری اقسام جو خاص ہوں گی وہ صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوں گی. پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسری بات، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی بندگی کو بجا لانے کے بعد اب بندوں کی طرف جب تم آؤ گے تو تمہیں سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہوگی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا. اگر وہ دونوں زندہ ہوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو تو ان کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھنا ہوگا، ان کی کسی بات کو رد نہ کرنا ہوگا، ان کے آگے تمہیں اف کرنے کی مجال نہیں، بلکہ جب زندہ ہوں اور جب زندہ نہ زندگی ان کی ختم ہو اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو تمہیں ہاتھ اٹھا کر مستقل یہ دعا کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے پروردگار ان پر رحمت کی برسات نازل فرما، ان پر رحمت کی برکھا برسا، جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا اس وقت جب ہمیں ناتواں تھے، ہمیں کوئی ہوش نہ تھا، نہ ہم اپنا ہاتھ ہلانے کے قابل تھے، نہ ہم کچھ کھانے کے قابل تھے، نہ ہم کچھ اٹھانے کے قابل تھے. ہمیں زیر سے شیر بنا دیا، ہماری ہر چیز کا خیال رکھا، اپنے آپ تکلیف میں رہے اور ہماری راحت کا خیال رکھا. تو وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آج ہم ان کے لیے ہر ممکن ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. اور اس بات میں دنیا میں بے شمار لوگ فیل ہو جاتے، توجہ نہیں دیتے اس بات پر کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا درجہ ہے. جناب عبداللہ بن عمر اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد الحرام میں درس دے رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کون ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں. درس دے کر جب فارغ ہوئے تو ایک شخص آیا اور اس کی کمر پر جیسے کوئی گٹھری بندھی ہوئی،
اس کی کمر پر کوئی گٹھری جیسے بندھی ہوئی ہے. اس گٹھری میں اس نے اٹھایا ہوا تھا اپنی والدہ کو. اس نے آ کر سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے, مجھے یہ بتائیے کہ میں خراسان سے اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے چلا, میں خراسان سے اپنی ماں کو اسی طرح اپنی کمر پر لے کر حج کرنے کے لیے روانہ ہوا, پھر مکہ مکرمہ پہنچا, پھر وہاں سے میں منی گیا, پھر وہاں سے میں عرفات گیا, پھر وہاں سے میں مزدلفہ گیا, پھر مزدلفہ سے میں نے طواف افاضہ کیا, پھر میں دوبارہ منی گیا. میں اپنے حج کی تکمیل کر کے آج مسجد حرام میں داخل ہوا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا. ارے جب تم پیدا ہوئے تھے تو جو تکلیف اور جو درد تمہاری ماں نے برداشت کیا, ان دردوں میں سے ایک درد کا حق بھی تم ادا نہ کر سکے ابھی تک. تم کیا سمجھتے ہو ماں باپ, ان کا مقام, ان کی عظمت, ان کی بلندی, کہ پروردگار عالم نے اپنی الوہیت کے بعد, اپنی عبادت کے بعد, اپنے قیام, اپنے رکوع, اپنے سجود کے بعد بندوں پر جو چیز سب سے پہلے فرض کر دی وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرنا, ان کے حقوق کو پورا کرنا, ان کے آگے کبھی نہ بڑھنا, اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, یہاں تک کہ تمہیں اف تک کہنے کی مجال نہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, کبھی ان کو نہ جھڑکنا, کبھی اف تک نہ کہنا. وقل لهما قولا کریما, ان سے بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم جوانی کے ذوم میں, تم اپنی طاقت کے نشے میں, آج تم جوان ہو, ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے, اللہ نے تمہیں حسن دیا, دولت دی, طاقت دی, مال دیے, بیوی دی, بچے دیے, اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھول جاؤ. کبھی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کرنا. ہمیشہ اگر جنت کے دروازوں کو کھلا رکھنا چاہو تو ان دروازوں کی قدر کرنا, ان دروازوں کی قدر کرنا. یہ جنت کے دروازے ہیں جو دنیا میں کھلے ہوئے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلی بات حقوق العباد میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی. وَبِذِي الْقُرْبَى, اس چیز میں بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں. اکثر ہم غیر لوگوں کے ساتھ تو اس نے سلوک کر دیتے ہیں اور قرابت داروں کا خیال نہیں کرتے, اور جبکہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ بعد اپنے بہن بھائی, اپنے قریبی اقربا, اپنے خالہ ماموں, اپنے چاچا پھپھی, اپنے ان قرابت داروں کا خیال رکھنا ہے, ان کی دل جوئی کرنا ہے, ان سے میل ملاقات کرنی ہے. ہمارے پاس اتنی دولت نہیں, ہمارے پاس اتنا ڈھیر نہیں, کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہمارے پاس فرصت بھی نہیں تو ہم فون پہ ان کی خیریت تو پوچھ لیں. ہم اس کے بھی روادار نہیں. کیا ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ہم ان کی خبر گیری کریں, جبکہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دے وَبِذِي الْقُرْبَى, قرابت داروں کی خبر گیری کرو, ان سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, ان کے ساتھ نرم دلی سے بات کرو, ان سے میل ملاقات رکھو. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرو, اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو اگر ضرورت پوری کر سکتے ہو تو اس ضرورت کو پوری کرو, اگر نہیں کر سکتے تو یہ زبان جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے اخلاق کے ساتھ ان کے دل کو رکھو. یہ زبان بڑا کردار ادا کرے گی اور یہی زبان تمہیں جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. یہ ہلکی سی زبان جو بغیر ہڈی کے ہے, جس طرف چلاؤ چل جاتی ہے, جس طرف روکو رک جاتی ہے, لیکن اگر تم اسی کو ان کی دلجوئی کے لیے استعمال کرو گے رب العالمین کو تم خوش کر دو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, معاشرے میں وہ لوگ جن سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا, باپ کا سایہ اٹھ گیا, یتیم ہو گئے, کوئی پرسان حال نہیں. اگر تمہیں کوئی نیکی اختیار کرنی ہے تو تم ان کے سروں پر ہاتھ پھیرو تاکہ تمہارا دل بھی نرم ہو جائے. کوئی مالی معاونت ان کے ساتھ کر سکتے ہو تو وہ کر دو. شفقت کا ہاتھ, پیار محبت, ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آ سکتے ہو, لازماً ان کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرو کہ پروردگار عالم اس آیت میں حکم دے رہا ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی, میں پہلی صف کا نمازی بن گیا, میں نے قیام کیا, میں نے سلام پھیرا, میری ذمہ داریاں چلی گئیں, اب تو میں سمجھتا ہوں میں نے سب کچھ ادا کر لیا. ایسی بات نہیں. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو دنیا میں تمام لوگوں کے حقوق کا احاطہ کیے ہوئے. اسلام ہی وہ واحد دین ہے.
کوئی دین دنیا میں ایسا نہیں جو ایسی تعلیم روشناس کرائے جیسی اسلام کراتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام اور دنیا کی سب سے بدترین قوم مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں. مجھے تو یہ بات عمر بھر پتہ نہیں کہ میں نے نمازیں ساری عمر پڑھی اور ایسی صورت کی تلاوت میں نے ساری عمر کی جس کے بغیر نہ میرا فرض مکمل، نہ میرا سنت مکمل، نہ میرے نوافل مکمل. میری کوئی نماز کہ میں تنہا ہوں یا امام کے پیچھے ہوں، میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے وہ سورت الفاتحہ. اس کا روا دواں ترجمہ بھی مجھے نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ضرورت ہے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، جوانوں کی بھی اور بوڑھوں کی بھی، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رواں دواں ترجمہ مجھے اس کا نہیں آتا اور میں یوں ہی زندگی گزار کے اس دنیا کو خیر بات کہہ جاتا. کیوں نہیں آتا مجھ کو؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے میرے سفر دیکھو، میری میٹنگیں دیکھو، میرے جانچ پڑتال دیکھو، کسی چیز میں مہارت بننا دیکھو. دنیاوی کسی ٹارگٹ کو جب میں اپنا بناتا ہوں، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، سائنٹسٹ بننا، اس کی رگو ریشے میں اس میں گھس جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ہر چیز کا علم مجھے ہو جائے. لیکن دین اتنا مظلوم ہے کہ اس کے بارے میں مجھے یہ ساری عمر گزر جاتی ہے اور یہ توجہ نہیں ہوتی کہ میں سورہ فاتحہ کا رواں دواں ترجمہ جان لوں. میرے پاس فرصت نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. میں نے بس جوانی رٹافیکیشن کی اور میں آیا اور میں نے دھڑا دھڑ اس کو پڑھا اور سلام پھیر کے چھٹی. بس میرا کام مکمل ہو گیا، میرا کام مکمل ہو گیا. نہیں، یہ کام نہیں. یہ میری اور آپ کی، ہماری مردوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے لڑکوں کی اور ہماری لڑکیوں کی، سب کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مساکین جن کا خرچ اتنا نہیں کہ وہ مہینہ گزرنے سے پہلے، ابھی 15 تاریخ گزری نہیں کہ بیچارے کو یہ فکر ہو گئی کہ کل کا خرچہ کیسے ہوگا، کل کس طرح خرچہ کروں گا، میرے اہل و عیال، میرا گھر بار، میری زندگی، میرا کھانا پینا، یہ خرچے میرے کیسے پورے ہوں گے. فرمایا ان کا بھی خیال تمہیں رکھنا ہوگا، ان کا بھی خیال، ان کی بھی خبرگیری تمہیں کرنی ہوگی. وابن السبیل، اور جو مسافر ہوں ان کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کرنا ہوگا. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. قرابت دار، ہمسایہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑوس میں رہ کون رہے. وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ قرابت دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ جس کو تم جانتے نہیں. قرابت دار ہے تو اس کا تو حق اور بڑھ گیا، ایک پڑوسی کا، ایک رشتہ داری کا. اور اجنبی ہمسایہ ہے اس کے بھی تمہیں اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑوس میں رہ کون رہے. کبھی کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور پنات لگی ہوئی ہو، پھر میں پوچھتا ہوں یہاں کون رہتا تھا، کس کی ڈیتھ ہو گئی، اچھا یہ ہمارے پڑوسی تھے. اچھا پھر میں جاؤں گا اور بس پوچھ کے، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو جس کو اللہ نے توفیق دی وہ گیا اور بس بیٹھا. اور جو رسمی مسلمان ہوتا ہے وہ بس کیا کرتا ہے، گیا، ہاتھ اٹھائے، پڑھنا تو کچھ آتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. اس نے رسمی طور پر، حالانکہ ایسا کرنا ہے ہی نہیں، ایسا کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں کہ جاؤ ہاتھ اٹھاؤ منہ پہ ہاتھ پھیرو اور چل دو. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تو دعا کرنی ہے. کس طرح؟ اس طرح نہیں. کبھی صحابہ اس طرح نہیں گئے کسی کی ڈیتھ پر کہ مرنے میں جائیں جمع ہوں اور ہاتھ اٹھائیں اور یہ فاتحہ فاتحہ فاتحہ، پتہ ہی نہیں اس نے کرا کیا. نہیں، تمہیں اسلام حکم دیتا ہے کیا دعا کرنی ہے. ان دعاؤں کو یاد کرو. جنازوں میں آ جاتے ہو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھنا ہے، حالانکہ مرنے والے کو تم آخری گفٹ دینے آئے ہو، تم آخری تحفہ دینے آئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مرنے والے کے لیے ساتھ کیا کر رہے ہو. یہ دعا یاد نہیں ہوتی زندگی بھر کہ مجھے یہ یاد ہو کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتننا بعدا واکرم نزلا ووسع مدخلا واغسلہ بالماء والثلج والبرد. اچھا تم اتنی لمبی دعا تم
یاد کرنی تمہیں چاہیے کہ جنازے میں جب تم جاؤ تمہیں یاد ہونی چاہیے. تم جب جاؤ کسی کے پاس تعزیت کے لیے اتنی دعا تو یاد کرو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ واعفہ واعف عنہ. اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان پر رحم فرما دے. اللہ ان کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ کر اور ہمارے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ کر. کیونکہ مرنے والا جو دنیا سے چلا گیا کیسا زبردست واز کر کے گیا. یاد رکھیے دنیا میں لمبی چوڑی تقریروں سے سب سے زیادہ بہترین واز کیا ہے؟ جو مختصر واز ہے وہ کیا ہے؟ کسی انسان کا اس دنیا سے چلا جانا. کسی انسان کا اس دنیا سے چلا جانا زندہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین واز ہے کہ انسان یہ سوچے یہ میری ہی طرح جیتا تھا, یہ میری ہی طرح زندہ تھا, یہ میری ہی طرح کھاتا تھا, یہ میری ہی طرح پیتا تھا, میری ہی طرح اس کے اہل و عیال تھے. آج جب اسرائیل اس کے سینے پر آیا تو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت نے اس کا کام تمام کر دیا. آج اس کا کام تمام ہوا, کل میرا کام تمام ہوگا, کل میرا کام تمام ہوگا. تو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل. اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ اور پہلو کا ساتھی, یعنی تمہارا رفیق سفر تمہاری زوجہ یا تمہارے کاروباری تعلقات جس کے ساتھ ہوں, یا کوئی علم سیکھنے کے وجہ سے تمہارے پاس آئے اور تمہاری مدد کا طلبگار ہو کہ تم سے کچھ علم سیکھنے کے لیے تمہاری معاونت طلب کرتا ہو, اس کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہوگا. یا کوئی ہنر تم سے سیکھنے کا طلبگار ہو اور آئے تم سے کہے مجھے کچھ ہنر سکھاؤ, تو تم نے اس کے ساتھ بھی جو صلاحیت اللہ نے تمہیں جو نعمت دی اس کو سکھانا تم پر لازم ہے کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی اس کو بھی سکھا دو. والصاحب بالجنب وابن السبیل. پھر مسافروں کے ساتھ تم نے بہترین سلوک کرنا ہے کہ مسافروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تمہارے نامہ اعمال میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث بنے گا, تمہارے رب کو خوش کر دے گا. وما ملکت ایمانکم, اس میں بھی دنیا فعل ہے, اکثریت دنیا کی اس میں بھی فعل ہے. وما ملکت ایمانکم کیا ہے؟ تمہاری دکانوں میں, تمہارے کارخانوں میں, تمہارے ملوں میں, تمہارے گھروں میں جو ملازم مرد, جو ملازم عورتیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں, تمہارے ساتھ اجرت پر طے ہو, ان کے ساتھ تم نے بہترین حسن سلوک کرنا ہے. میرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ میں باہر والوں کے ساتھ بعض مرتبہ حسن سلوک کر جاتا ہوں اور جو میرے دستے نگر ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں, حالانکہ وہ میری توجہ کے زیادہ مستحق ہے کہ میں نے توجہ ان کی طرف زیادہ دینی ہے کیونکہ وہ میرے دستے نگر بنا دیے گئے. وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی بگارنے والے اور کسی تکبر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا. اچھا یہ بات آخر میں اللہ رب العزت نے کیوں کہی؟ باتیں تو کچھ اور ہو رہی ہیں لیکن آخر میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ شیخی کو بگارنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اس لیے کہی کہ یہ تمام باتیں, یہ تمام احکام وہی شخص کرے گا جس کا دل کبر سے پاک ہوگا, فخر غرور اور تکبر سے بالکل الگ تھلگ ہوگا, اس کے اندر عاجزی ہوگی, اس کے اندر تواضع ہوگی. وہ یہ بات جانتا ہوگا کہ آج میرے رب نے مجھے مال دیا, دولت دی, حسن دیا, جوانی دی, علم دیا, جو نعمتیں مجھے عطا کی یہ میرے رب العالمین کی طرف سے ہیں. اور درخت ہمیشہ جتنا پھلدار ہوگا اتنا ہی جھکا ہوا ہوگا, جتنا پھلدار ہوگا اتنا ہی جھکا ہوا ہوگا. اسی طرح جو مومن جتنا زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے والا ہوگا اور تواضع اختیار کرے گا. اس کا دل کبر اور غرور اور فخر اور شیخی سے بالکل الگ تھلگ ہوگا. اس لیے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی بگارنے والے کو, کسی تکبر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں فرماتا. کیوں کہ یہ سب نیکی کے کام ہے نا, نیکی کے کام. دیکھیں شیطان کا وار کیا ہے؟ شیطان کا ایک بہت بڑا وار یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نیکی کے غرور میں مبتلا کر دو کہ یار مجھ جیسا نمازی, مجھ جیسا حاجی,
مجھ جیسا عمرے کرنے والا، مجھ جیسا لوگوں کا خیال کرنے والا، میرے جیسا علم، میرے جیسی خطابت، میری جیسی مہارت، میری جیسی چیزیں کس کے پاس؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ وہ بعض مرتبہ غرور میں مبتلا ہو کر، تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے اور دھڑا دھڑ فتوے دینے شروع کرتا ہے کہ میرے علاوہ سب جہنمی. بالکل اسی طرح جیسے وہ روایت ابو داؤد میں آئی، آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث، وہ دو بھائیوں کا قصہ جن میں ایک بھائی انتہائی نیک کہ اس نے نیکی کا کوئی کام نہیں چھوڑا، ہر نیکی کو انجام دیا، اور ایک بھائی اس کا بہت بدکار کہ کوئی برا کام اس نے چھوڑا ہی نہیں. ایک دن اپنی نیکی کے غرور میں آ کر اس نیک بھائی نے یہ کہہ دیا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے بخشے گا ہی نہیں. یہ وار کرا شیطان نے اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے بخشے گا ہی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کھڑا کر لیا اور دونوں کو کھڑا کر کے کہا کہ تم نے یہ بات کہی تھی اپنے بھائی کے بارے میں؟ کہا کہ ہاں میں نے کہی تھی یہ بات. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی قد غفرت لہ، سن لو جس کے بارے میں تم نے یہ بات کہی تھی تو میں نے اس کو تو بخش دیا، وادخلتک النار، اور تجھے دوزخ میں ڈال دیا، تجھے دوزخ میں ڈال دیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ شیطان کا یہ وار کہ اس کو نیکی کے غرور اور تکبر میں مبتلا کر دو اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں، نہیں کبھی نہیں. بلکہ ہر نیکی کے بعد ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگنی، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے. کیوں؟ کہ ہم شیطان کے وار سے محفوظ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ آپ نماز میں داخل ہوئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قاعدہ کیا، رکعتیں مکمل کی، تشہد کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیا مطلب؟ اللہ، حالانکہ اللہ کے نبی کی نماز اللہ اکبر آپ جیسے عمل کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کا اسوہ کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. آپ کی دعائیں بڑی جامع ہوا کرتی کیونکہ آپ جوامع الکلم تھے. آپ کی دعائیں کتنی مختصر اور کتنی جامع، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بڑی جامع دعا، دنیا آخرت دونوں کی بلائیاں، پھر آگ سے پناہ، اور کیا چاہیے انسان کو؟ پھر آپ کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، جب اللہ کا فضل مل جائے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر اللہ کے نبی کی دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ آپ سے سوال ہے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، اور تمام جہان سے بے پرواہی کا. جب یہ چار باتیں مانگ لی پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن جب اللہ سے معافی کا معاملہ آتا، جب اللہ سے بخشش کی بات آتی، تو آپ بہت وسیع انداز میں اپنے رب سے معافی مانگتے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے، اور آپ کی دعائیں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی. جیسے آپ تہجد کی دعا جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ وہ لمبی دعا پڑھ کر آپ آخر میں کہتے، کیا کہتے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اللہ میرے اگلے پچھلے، میرے ظاہر باطن، میں نے جو جان کر کیے، جو انجانے میں ہوئے، جو گناہ کر کر کے میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، وہ سارے کے سارے مجھے معاف کر دے. پھر آپ کیا دعا کرتے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ صغیرہ وکبیرہ خطأہ وعمدہ سریرہ وعلانیتہ. اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، جان کے بھی اور انجانے میں بھی، اللہ جو چھپ کر کیے اور جو ظاہر کیے. جب معافی کا انداز آتا تو آپ کا انداز بالکل الگ ہو جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے جب تک گناہوں کو معاف نہ کر دے، معافی کا معاملہ نہ ہو جائے، نجات کی راہ ممکن نہیں. اپنے رب کو منا کر ہی اس دنیا سے جانا ہے. آخری لمحات
اللہ کے نبی کے آخری نماز زمان مبارک پر کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ مجھ پر رحم کیجئے۔ آپ کی 23 سالہ زندگی ہے، کتنی بھرپور زندگی ہے، 13 سالہ مکے کے ہیں، ساری زندگی وہ 13 سال کس چیز سے عبارت ہے؟ دعوت کے میدان میں آپ سرگرم عمل ہیں، ساری دنیا کو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر بلا رہے ہیں، اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر 10 سالہ مدینے کی زندگی جہاد پر مشتمل ہے، اور مدینے کی اس چھوٹی سی ریاست میں پروردگار عالم کی جو نافذ کردہ احکامات ہیں ان کو نافذ کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کی زندگی سورہ نصر آخری اس میں نازل ہو گئی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کو آپ کے وفات سے آگاہ کیا گیا، اور وفات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ کیا کہا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، اب آپ کی زندگی کا مشن مکمل ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد کے ساتھ اس سے معافی کے طلبگار بن جائیے، معافی کے طلبگار بن جائیے۔ کیا زندگی، مثالی زندگی، اسوہ حسنہ جس کو بنایا گیا، زندگی کے آخری لمحات رب العالمین کے احکام نازل ہو رہے ہیں، جبریل اس آیت کو لے کر نازل ہو گئے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اسی طرح تہجد گزار جب تہجد کے لیے اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، مصلی کی پشت پر آ جاتا ہے، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی قیام، کبھی دعائیں، اور جب آخری لمحات آتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ آخری لمحات جب آتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب سحر کا وقت آ جائے تو وہ اپنے پروردگار سے معافی مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ یہ جو میں اٹھا یہ تیری توفیق سے اٹھا، یہ جو میں نے قیام کیا اللہ یہ تیری توفیق سے کیا، اللہ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکا، جو کمی بیشی رہ گئی پروردگار معاف کر دے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رب العالمین میرے ساتھ معافی کا معاملہ کر دے۔ تو یہ حج جیسا عمل، اللہ اکبر، حج انسان جب مکمل کرتا ہے تو فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ جب تم حج کے ارکان مکمل کر لو اور مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو جاؤ تو تمہیں کیا چاہیے؟ کتنا بڑا عمل کیا ہے، کتنا بڑا عمل کیا ہے کہ اس عمل کی بشارت یہ ہے کہ پروردگار عالم اس طرح لوٹائے گا جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنا۔ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، وہاں سے لوٹو اور رب العالمین سے استغفار کرتے ہوئے لوٹو۔ تو توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جو تمہارے پروردگار کو راضی کر دے گا اور دنیا میں تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ آج دنیا پوچھتی ہے ہم کیا کریں، ہم پریشان ہیں، ہمیں روزی کی طلب ہے، ہمیں فلاں پریشانی نے گھیر لیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسخہ بتا کر چلے گئے، اور صحابہ نے ان نسخے کو لے کر اپنی دنیا بنائی اور آخرت بنا کر اس دنیا سے روانہ ہو۔ من لزم الاستغفار، جس نے اپنے آپ پر استغفار کو لازم کر لیا، یعنی روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگی۔ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مصروفیت ہے، اپنی انگلیوں پہ گن لو کتنی دیر لگتی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ تو کہہ سکتے ہو 100 مرتبہ؟ ارے اتنا تو کہہ دو، اتنا تو کہہ دو۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، ضمانت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ ہر تنگی سے نکلنے کا رب العالمین ایک راستہ بنا دے گا، ایک راستہ بنا دے گا۔ کوئی بھی پریشانی ہوگی اس استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں اس سے خلاصی عطا کرے۔ تم کر کے تو دیکھو، یہ ان وعدوں سے سچے وعدے کسی کے ہو نہیں سکتے۔ جو وعدے رب العالمین نے کیے، جو وعدے نبی آخر الزمان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے، ان سے بڑھ کر سچے وعدے کوئی ہو نہیں سکتے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ارے اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بڑا حق ہے، بڑا سچ ہے۔
جو کچھ اس نے فرما دیا اس کو اختیار کر کے دیکھو. دنیا تمہارے قدموں میں، آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. ہر غم سے تمہیں نجات مل جائے گی. اور کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہو نا کہ کوئی فکر نہ ہو، کوئی غم لاحق نہ ہو، کوئی غم لاحق نہ ہو، کوئی فکر تمہارے قریب نہ آئے. تو تم استغفار کو لازم کر لو. اور اگر اور چاہتے ہو کہ کوئی فکر بالکل قریب نہ آئے اور بالکل بے فکر ہو کے زندگی گزاروں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنے لگو. لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنے لگو. ہر فکر سے اللہ تمہیں بالکل بے نیاز کر دے. ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ اکبر. استغفار کی برکت، فرمایا ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اور کس چیز کی طلب ہے؟ اور کس چیز کی طلب ہے؟ کہ کیسی کیسی چیزیں اسلام تمہیں دے رہا ہے. تم لینے والے تو بنو. ایسا اعلیٰ ظرف پیدا کرو کہ رب العالمین تمہیں ان تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لازم اختیار کر لو. دیکھو صحابہ، اللہ اکبر، کیا بات یاد آ گئی. ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے اور کیا کہنے لگا؟ اللہ کے نبی، قرآن مجید یاد کرنے کا بڑا شوق ہے، حفظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن دماغ میں اتنی طاقت نہیں رہی، جسم کا نظام زیر و زبر ہو چکا، عمر کے اس حصے میں آ پہنچا کہ اب اتنی طاقت نہیں. میں کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہوتا. آپ مجھے قرآن کے بدل کچھ کلمات کی تعلیم دیجیے تاکہ آسانی سے میری زبان پر آ جائیں، میں ان کو یاد کر لوں اور ان کو یاد کر کے دہراتا رہوں کہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ عرابیوں میں ذرا بات کرنے کی جرت ہوتی ہے، عرابی ذرا بات کرنے کی جرت رکھتے ہیں. تو وہ کہنے لگا عرابی، اللہ کے نبی مجھ پر جلدی نہیں کیجیے، مجھے دہرانے دیجیے. اور اس نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کیا اور کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ کہہ کے اپنی مٹھی بند کر لی، یہ کہہ کے اپنی مٹھی بند کر لی. تھا بڑا سمجھدار. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا اللہ کے نبی، یہ تو سب میرے رب کے لیے ہیں، اس میں تو میرے رب کی تسبیحات، اس کی تمجیدات، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا جلال، اس میں تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی میرے لیے کیا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ دیجیے. اللہ کے نبی مجھے بھی تو کچھ تعلیم دیجیے کہ میں بھی کچھ، مجھے بھی حاصل ہو. آپ نے فرمایا کہ اچھا تم بھی لے لو. آپ نے فرمایا کہ اچھا تم بھی لے لو. آپ نے کہا کہ تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ پر جلدی مت کیجیے، مجھے دہرانے دیجیے. اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دیجیے. واہدنی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے. وارحمنی، اور مجھ سے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیجیے، مجھ پر رحم فرمائیے، کیونکہ اعمال کی کثرت کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. یہاں تک کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کو بھی، تو آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح کرا اور آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، مجھے بھی، جب تک اللہ اپنی رحمت کی چادر میں نہ ڈھانپ لے، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں نہ لے. اللہ کی رحمت کے بغیر، لہذا اس سے رحمت کے طلبگار اپنی دعاؤں میں ضرور کیا کرو اور مانگا کرو اس سے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار بخش دیجئے اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیجئے کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات آپ کی. تو وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کیجئے. وعافنی، اور اے اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کیجئے، اے اللہ میرے ساتھ واہدنی، اور اے اللہ مجھ کو ہدایت دیجئے. وارزقنی، اور اللہ مجھے روزی عطا کیجئے، مجھے روزی عطا کیجئے. اور اس نے پھر مٹھی بند کی اور اتنا خوش کہ اسلام، اللہ اکبر، یہ دین اسلام کی سماعت ہے کہ اس نے مجھ جیسے شخص کو جس کا جسم کا نظام زیر زبر ہو چکا،
دماغ میں اتنی طاقت نہیں، یادداشت اتنی کام نہیں کرتی، اس نے مجھے بھی محروم نہیں کیا، اس نے مجھے بھی یہ چیزیں عطا کر دیں، اسلام کے کیا کہنے۔ جب وہ شخص جانے لگا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا جب وہ جانے لگا آپ نے فرمایا کہ ان کو دیکھو کہ آئے تو خالی ہاتھ تھے اور خزانے، خیر کے خزانے بھر کے لے کے جا رہے، یہ آئے تو خالی ہاتھ تھے اور خیر کے خزانے لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگیوں میں ان خیر کے خزانوں کو لازمی اختیار کیجئے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا جنتکم، اپنی ڈھالوں کو سنبھال لو۔ اب صحابہ نے دائیں بائیں جانب دیکھا، ڈھالیں تو انسان میدان جنگ میں استعمال کرتا ہے نا، دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھالوں کو آگے رکھتا ہے۔ صحابہ حیران، دائیں بائیں جانب دیکھے تو صحابہ کہنے لگے کہ هل من عدو حذر، کیا کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنتکم من النار، یہ ڈھالے جو ہیں یہ ایسی ڈھالے ہیں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ جو ڈھالے میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ جہنم کی آگ سے تمہیں محفوظ رکھیں گی، کہ جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، اس کی ایک لپٹ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کی ایک چنگاری ایسی ہے جیسے دنیا میں بادشاہوں کے بڑے بڑے محل، اس جہنم کے آگ کی ایک چنگاری ایسی، انہا شرم ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، وہ ایک شعلہ مار دینے والی آگ ہے، فرمایا وہ اس سے تمہیں نجات دے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہ 4 کلمے صحابہ اکرام کو تعلیم دیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ منجیات ہیں، ہن المقدمات ہیں، وہن الباقیات الصالحات ہیں۔ آج آپ سورہ کہف پڑھ کے آئے ہوں گے نا، آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ارے مال اور بیٹے تو دنیا کا زیب و زینت ہے، دنیا کی صرف دنیا کا صرف جاہ و جلال اور دنیا کی سب چیزیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو بہتری کے حساب سے، امید کے حساب سے، ثواب کے حساب سے جو چیزیں وہ تو باقیات الصالحات ہیں، وہ نیک اعمال ہیں۔ اور ان باقیات الصالحات کیا کہا گیا؟ فرمایا ہن المقدمات، یہ کلمات تمہیں آگے لے جائیں گے، تمہیں اللہ کی رضا میں، اس کی محبت میں، جنت کے درجات میں تمہیں آگے پہنچا دیں گے۔ فرمایا وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور یہی تو باقیات الصالحات ہیں، یہی تو باقیات الصالحات ہیں۔ تو کیا تعلیم دی گئی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے؟ ان 4 کلمات کا ورد کرنا ہے۔ 5واں کلمہ جو اعرابی کو تعلیم دی۔ اور میرے بھائیوں صرف قرآن مجید سے جو تعلق ہے نا وہ رمضان تک محدود نہ رکھو، یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں ایسا ثواب ملے کہ آج کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں، اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کا جو ثواب ہے نا وہ آج کے کمپیوٹر شمار نہیں کر سکتے۔ تم زندگی میں روزانہ اس کی تلاوت کو، روزانہ تم اس دن کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہ کرو جس دن تم قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو۔ جب تم صبح کا وقت ہو اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کو راضی کرو، صبح کی برکتوں کو سمیٹو، اور چاہے تم ایک رکوع پڑھ لو لیکن قرآن کی تلاوت سے تم محروم نہ ہونا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اب اگلا رمضان آئے گا تم اس کتاب کو کھولو گے، نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اتنا وفادار اور اتنا بہترین ساتھی ہے کہ نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، عمرہ اور صدقہ، خیرات اور نیکی، یہ سب جنت کے دروازے تک ہیں، یاد رکھو یہ سب جنت کے دروازے تک ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید اتنا وفادار ساتھی ہے، یہ جنت میں داخلہ کر کے تمہارے ساتھ داخل ہوگا، تمہارے بارے میں جھگڑا کرے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا کر تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ جو اس کی تلاوت کو معمول بنائے گا اس سے کہا جائے گا نا کہ تو پڑھ اس طرح۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو اللہ کس سے کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہے گا؟ پھر جب تم نے اس چیز کو پڑھا ہی نہیں، اس چیز کو زندگی میں کیا انتظار کرو گے 11 مہینے کا؟ پتہ ہے کہ صبح وہاں تو یہ حکم ہے عبداللہ بن عمر کو، آپ نے کہا عبداللہ صبح ہو جائے تو یہ مت سمجھنا شام بھی دیکھو گے، اور شام ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ تم صبح بھی دیکھو گے۔ تو موت کتنے قریب ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ تمہاری موت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ جوتے کا تسمہ جب لگاتے ہو دیکھا کرو تسمہ کتنا قریب ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اور رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت،
اور چلو تمہیں کچھ یاد نہیں ہوتا نا، جب خالی وقت ہو اپنی زبانوں پر کیا کہا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تو کہہ سکتے ہو۔ اپنے درجات کو بڑھاؤ، اپنے اس کو بیٹھنے نہ دو، اس فرشتے کو بیٹھنے نہ دو، اس سے کہا بس لکھتا رہے، بس کچھ نہ کچھ لکھتا رہے تاکہ یہ وزنی ہو جائے، جب نامہ اعمال تلے انتہائی وزنی ہو۔ اور مبارکباد کا مستحق ہوگا وہ شخص، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے۔ بس میں اس حدیث کو مکمل کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، کیونکہ میری طبیعت چونکہ اتنی زیادہ، اسی لیے میں نے بیٹھ کر آپ سے خطاب کیا، اتنی طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا، کیونکہ میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ یہ تو ایک میرا دل تھا، ایک میری خواہش تھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے یہ موقع دیا کہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دوں۔ نہ جانے اللہ رب العزت کس عمل سے راضی ہو جائے، نہ وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ تو اس نے تو اس سے بہتر کام کسی چیز کو دنیا میں رکھا ہی نہیں، نہ کسی کی دولت مرغوب، نہ کسی کا جاہ منصب اقتدار حسن، کچھ بھی نہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر دنیا میں کسی کی بات ہے ہی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا دے۔ تو اللہ رب العزت اعمال میں اخلاص دے دے، اللہ اعمال کو شرک اور بدعت کی تمام شاخوں سے بچا دے، اللہ ریاکاری سے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ کر دے۔ فرمایا مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جس نے جب نامہ اعمال کھلا قیامت والے دن، ابھی تو بند ہوگا نا، مریں گے تو لپیٹ دے گا فرشتہ، اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو نکالا جائے گا قیامت والے دن، ابھی تو لٹکا کے قبر میں ساتھ جائے گا، یہ گلے کا ہار بنے گا، جب تمہیں لوگ اتاریں گے تو قبر میں ساتھ جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو نکالا جائے گا، پھر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر صحیفے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ مبارکباد کا مستحق ہے وہ جس نے اپنے نامہ اعمال کے ہر ورقے پر استغفار کو پایا، استغفار کو پایا، تو اس کو لازم اختیار کرو، اس کو لازم اختیار کرو۔ جو بھی باتیں بتائی ہیں ان کو اپنے گھروں میں جا کے شیئر کرو تاکہ یہ باتیں دلوں میں بیٹھ جائیں، پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور رب العالمین سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ آپ سے سوال ہے ایسے علم کا جو نفع والا علم ہو، اب پناہ مانگا کرو ایسے علم سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو میرے لیے وبال بن جائے اور میرے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ یہ ساری باتیں والتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور ہم رب العالمین سے اس کی توفیق کی استدعا مانگتے ہیں۔ رب العالمین ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اے اللہ اپنے بارگاہ عالیہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرما، رب العالمین اپنے فضل سے مالا مال فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں، میرے عزیز بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو رب العالمین ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نے سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے، اس دے سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے، اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے، اس دے ہاں سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے، اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے، اس دے تیرے تے میرے واسطے کی کیتا رحمت دی، رحمت دی اللہ رحمت دی، برسات وسائی اللہ نے، رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، اللہ نے ساری کائنات بڑھائی، اللہ نے ساری کائنات بڑھائی۔ اگر آپ لوگ پیچھے والے بولیں گے یقیناً اللہ کی رحمتیں آپ پہ برسنا شروع ہو جائیں گی۔ دن بڑھایا رات بڑھائی اللہ نے، ساری کائنات بڑھائی اللہ نے، مچھلی لے گئی بچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی بچ سمندر، یونس مچھلی